کریں آپ دل کی گہرائیوں سے مل کر درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد بڑے دیگر صلوات صلی علی فضیلت کا بیان ہے اب تک حیدر کی فضیلت کا بیان ہے اب تک تاریخ زمانہ نگراں ہے اب تک تاریخ زمانہ نگراں ہے اب تک جس در سے گئی بنت اسد کعبے میں جس در سے گئی بنت اسد کعبے میں دیوار میں اس در کا نشان ہے اب تک حیدر کی فضیلت کا نعرہ صلوات منتظر کعبے کا پہنچا سفاری کے لیے منتظر کعبے کا پہنچا سفاری
فاتحہ. نعرہ صلوات. نزول بلا کے یہ روز ہیں، سرتاج اوصیاء کی عزا کے یہ روز ہیں، تم سے وداع شیر خدا کے خدا کے یہ روز ہیں، زخمی ہوئے امام تمہارے نماز میں، ظالم نے روزہ دار کو مارا نماز میں. دارو آؤ بکا کے یہ روز ہے، لکھا ہے جب دو نیم ہوا پر مرتضیٰ، سدرہ سے جبرائیل کے رونے سروں سے زینب کلثوم نے ردا چونکا کے بھائیوں کو پکارے، غضب ہوا سنتے ہو جبرائیل نے اس وقت کیا علی کہا، دوڑے یہ کہہ کے جانب مسجد وہ نیک ذات ڈوبی ہوئی لہو میں ملی کشتی نجات، ماتھے پہ خون باپ کا مل کر کہیے باپ ہے اٹھایا قبلہ کعبہ، کس نے ہے اٹھایا قبلہ کعبہ، کس نے لوایا نانا جان کو دار السلام میں، بن باپ کا کیا ہمیں ماہے سیام میں، ناگاہ نمازیوں کے گروہ آئے ننگے سر، حیدر
مجتبی سے کہا بھول کر پڑھواؤ تم نماز جماعت کی بے سر پڑھواؤ تم نماز جماعت کی بے سر ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں اپنے مقام پر لیکن جبھی کے زخم پر رومال باندھ دو لیکن جبھی کے زخم پر رومال باندھ دو میرا سر شگافتہ اعلان باندھ دو پڑھوا کے پھر نماز جماعت کی مجتبی بابا کے سر پر پڑھنے لگے آیا شفا ناگاہ آ کے یہ کسی اور نے دی صدا زہرا کے پیاروں تم سے یہ زینب نے ہے کہا بابا کو میرے جلد جو گھر میں نہ لاؤ گے تو سر پر ہے نہ مجھ کو بھی مسجد میں پاؤ گے بولے علی حواس ابھی سے بجا نہیں زینب سے کہہ دو کوفہ ہے یہ کربلا نہیں میں بے دیارو بے کسو بے آشنا نہیں شیعہ ہے گرد نرغائے اہل جفا نہیں پردے سے ننگے سر تو ابھی کیوں نکلتی ہے کیا حلق پر حسین کے تلوار چلتی ہے اے روزہ دارو آہو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں میں درخواست کروں گا علی حیدر سے کہ وہ آئیں اور سلام پیش کریں آپ سب مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر اب تو زینب کلام کر مجھ سے آج بابا نے لوٹ جانا ہے حشر تک اب تیری ضمانت میں میرا مقصد میرا گھرانہ ہے اب تو زینب کلام کر مجھ سے مجھ کو زینب معاف کر دینا تیری
سبب میں ہوں، میرے ہر ضرب کے بدلے شامیوں نے تجھے رلانا ہے، اب تو زینب کلام کر مجھ سے، میں ہوں مہمان چند لمحوں کا، اب یتیمی ہے ہم سفر زینب، فاطمہ بن کے ہر قدم تو نے بار توحید کا اٹھانا ہے، اب تو زینب کلام کر مجھ سے، جو خواتین آج کوفے میں تجھ سے قرآن پڑھنے آتی ہیں، سنگ ماریں گے کل یہی تجھ کو، وہی کہہ کر تجھے بلانا ہے، اب تو زینب کلام کر مجھ سے، سلوات جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ علی حیدر کے والدین اور تمام وہ جوان جو اس طرح حصہ لیتے ہیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، ان سب کی توفیقات میں اضافہ کریں. اس سے پہلے کہ میں قبلہ سے درخواست کروں مجلس خطاب کے لیے، شاہ نجف کی مینجمنٹ کی طرف سے فرخ رضا بھائی آپ سے کچھ گزارشات کرنا چاہتے ہیں، تو پر محمد والے محمد سلام. مومنین کرام، چند اعلانات انتہائی اختصار کے ساتھ مجالس کے متعلق. کل انشاءاللہ 19 رمضان مبارک اور پرسوں 20 رمضان مبارک پروگرام کا آغاز 7 بجے ہوگا، اور اس کے بعد نماز، افطار اور پھر مجلس. 20 رمضان کو شب شہادت مولا علی علیہ السلام، اس دن برآمدگی تابوت. انشاءاللہ 21 رمضان کو پروگرام کا آغاز 6 بجے شام کو ہوگا، اور اس دن مجلس نماز سے پہلے ہوگی اور تابوت بھی برآمد کیا جائے گا. آپ لوگوں کو یہاں پہ آتے ہوئے تھوڑی پارکنگ کا ایشو آج کل ہو رہا ہے، اس کے لیے کہ پاور میں چرچ ہے اور ایسٹر کی وجہ سے یہاں پہ پارکنگ فل ہوئی ہوئی ہے، تو آپ لوگ قریبی جو اسٹریٹس ہیں اس میں پارک کر سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں کاؤنسل سے بھی ہم بات کر رہے ہیں. آپ لوگ بخوبی واقف ہیں کہ شاہ نجف فاؤنڈیشن پچھلے چند سالوں میں میلبرن کے نارتھ میں تمام پروگرامز کا انعقاد کر رہا ہے. ان پروگرامز کو کرنے میں آپ جانتے ہیں کہ ہمیں لاجسٹک کے ایشوز رہتے ہیں، مختلف ہالز ہائر کرتے ہیں، مختلف کمیونٹیز کے سینٹرز ہائر کرتے ہیں. یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے آج تک آپ کے تعاون کی وجہ سے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا یہ تعاون برقرار رہے گا. یہ تمام چیزیں شاہ نجف فاؤنڈیشن کو تھوڑا کاسٹ کرتی ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنی طرف سے بڑھ کے کچھ ان مجالس میں حصہ ڈالیں تاکہ ان کا ایسے ہی انعقاد ہوتا رہے. اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی 2 اعلانات ہیں کہ والنٹیئرس کی بہت ضرورت ہے ہمیں. آپ مومنین جس کیپیسٹی میں ہمارے یہاں آ کے خدمت کر سکتے ہیں فرشیزہ کی، اور اس میں آپ آگے بڑھیں تاکہ جوائن کریں ایز اے والنٹیئر. ممبرشپ کی بہت ضرورت ہے ہمیں. تمام آرگنائزیشنز اپنے ممبرس پہ چلتی ہیں، تو اگر آپ لوگ چاہیں، آپ میں سے جو بھائی ممبرشپ کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہیں، ہمارے لوگ موجود ہیں. شاہ نجف فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑیں تاکہ ہم بہتر سے بہتر پروگرامز کا انعقاد کرتے رہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. اچھا بھائی، 2 گاڑیاں ہٹوانی ہیں. کار رجسٹریشن نمبر ہے ALZ270. میں ریپیٹ کروں گا، وائٹ کلر کی کار ہے ALZ270. اور دوسری ہے Mazda 3 1GT2NI. میں ریپیٹ کروں گا 1GT2NI. یہ جس کی بھی مومن بھائی کی ہے پلیز اس کو موو کر لیں.
یہ رولر شٹر کیا کسی کے بلاک کر رہی ہے، پلیز موو کر لیں. بہت شکریہ. بآواز بلند تر نعرہ صلوات. درخواست کروں گا تھوڑا اور آگے آ جائیں گے، کیونکہ پیچھے باہر کی طرف لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اس وجہ سے کھڑے ہیں کہ سمجھ رہے ہیں کہ اندر جگہ نہیں. تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیں گے تو مجلس کا بھی ماحول بنے گا. بلکہ اگر لوگ جہاں کم ہو تو بہت نہیں، لیکن اگر کم بھی ہو تو اس وقت کے لیے ایک اپنی عادت ڈال لیں، کیونکہ نماز جماعت کی طرح سے اسے درجہ دیں کہ نماز جماعت میں جس طرح سے صف کے اندر اگر بیچ میں اتصال نہیں ہے تو بہرحال وہ آپ کی جماعت قائم نہیں ہوتی ہے. تو یہ مجلس ولایت بھی ہے، اپنی جماعت کو قائم رکھیں، اتصال باقی رکھیں. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے آپ. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے اموات مومنین مومنات، شہداء اسلام، حاضرین کے مرحومین، بانیان افطار کے مرحومین اور جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان تمام مرحومین کو ہدیہ کریں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم وفرقان الحميد وقوله له بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صلوات پوری طرح سے مجلس میں جتنے لوگ ہیں شامل ہو جائیں، پوری بلند ترین صلوات پڑھیں آپ. شب 19 رمضان پچھلے 38 سالوں سے اس سلسلے کی مجالس کو جب میں خطاب کرتا ہوں تو اس آیت کو پڑھتا ہے. ایک بار پھر جبکہ ہر سال رمضان میں موضوع الگ ہوتا، آیت یہی ہوتی ہے، کیونکہ ان 4 دنوں میں مولا کائنات کی زندگی کا وہ چہرہ بتانا ہے دنیا کو کہ علی کے بغیر عدل اور عدالت کا تصور ممکن ہی نہیں. یہ جو دنیا بھر میں جو وائلیشنز ہیں نا، یہ جو کرائمز ہیں، یہ جو انجسٹس ہے، یہ جو ظلم ہے، یہ جو بھوک ہے، اب تو اس میں ہمارے کانوں میں یتیموں بیواؤں کی آواز آتی بھی نہیں ہے. پتا ہے جب کان گناہوں کو سننے کے عادی ہو جائیں تو پھر اس کے بعد مظلوم کی آواز نہیں پہنچتی. اچھا، میں اس عادل کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ تاریخ کا جو سب سے بڑا عادل ہے نا، وہی سب سے بڑا مظلوم بھی ہے. توجہ ہے نا آپ کی، سب سے بڑا مظلوم ہے.
कमजोर आदमी जुल्म को बर्दाश्त कर लेना, ताकतवर है और मसलहत खुदा के सामने किस तरह से सच्चा है इसे। ये शिया की हैसियत से और एक आलिम की हैसियत से, खतीब की हैसियत से इस मिंबर पे बैठा हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि दुनिया के सबसे बहादुर को अली कहते हैं। तुम जाके दुनिया से पूछ लो कि अली से ज्यादा बहादुर इस दुनिया में कोई आया है? अली से बड़ा बहादुर कोई नहीं आया। मैं दुनिया से ये भी तो सवाल कर रहा हूं, बता दो कि अली से बड़ा कोई आलिम भी इस दुनिया में आया है? दुनिया के पास कोई जवाब नहीं, कहती सिर्फ अली है। बहुत समझते हैं इसलिए कि वैसे ना टाइम मजलिस को भी खत्म करना है हमारे को भी। यहाँ जो बैठते हैं ना, हमारी बड़ी जिम्मेदारी होती है। इतने लोगों की अगर एक एक मिनट ले रहा हूं ना, इसके बारे में भी सवाल होगा, पुलिस रात से गुजरना आसान नहीं होगा। कौम का इतना बड़ा वक्त तुमने लिया था, क्या तुमने उन तक पहुंचाया? अली पहुंच सका उन तक? वो वैल्यूज, वो मोरल, वो मैसेज, वो जिंदगी, वो सीरत, वो किरदार, वो कैरेक्टर, वो अली इब्न अबी तालिब का हमारे घरों में क्यों नहीं दिखाई दे रहा? इन 4 दिनों में अली को तारीख के सफात से निकालकर अपने दिलों के अंदर जिंदा करना और धड़कन बना देना। पहुंच गई बात, आप तक नहीं पहुंची। शैतान चला था ना, ये कहकर चला था मैं लोगों के दिलों पर कब्जा करूंगा, लोगों के दिलों पर कब्जा करूंगा। ये तो शैतान ने कहा था। नबी ने क्या कहा जानते हो? नबी ने कहा कि जब किसी इंसान का वजूद बनता है तो उसमें जब दिल को बनाया जाता है ना, तो मोमिन के दिल में अली की मोहब्बत डाल दी जाती है। आप लोग थोड़ा सा इस तरफ आगे आ जाएंगे, बच्चों का भी मूवमेंट खत्म हो जाएगा और आपका भी अटेंशन खत्म हो जाएगा। जो डिस्टर्बेंस है थोड़ा सा उधर से भी आप लोग इधर आ जाए, उस तरह से पीछे आ जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकि आप भी स्ट्रगल न करें, मैं भी स्ट्रगल न करूं। सलवात पढ़े आवाज से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक बार ऐसे बेहतर बुलंद का सलवात या एक बार ऐसे बेहतर बुलंद का सलवात पढ़े। तो आज ये कर रहा हूं। रसूल कहते हैं कि मोमिन का जो दिल सबसे पहले दिल बनता है, जमीन का भी एक दिल है और मेरे साथ हो नहीं, बस इंसान के वजूद का भी एक दिल है, जमीन का भी एक दिल है। बस जब दोनों दिल की बात कही ना, तो आपकी बात समझ में आ जाए। जो जमीन का दिल है, आज साइंस ने भी साबित कर दिया कि काबे की जमीन नहीं, इतना बड़ा जुमला जाया हो गया। शायद बहुत थके हुए हैं, इफ्तार का बड़ा गलबा है। अल्लाह अकबर। बस ये जमीन जो है ना, जमीन का एक दिल है, वो काबा है। अल्लाह अकबर। जमीन का दिल काबा है, का मोमिन के वजूद के अंदर जो दिल है वो काबा है। अब जब दोनों को मिला दिया ना, तो उसके बाद कहा देखो किसी मोमिन की तौहीन ना करना, इसलिए क्योंकि मोमिन जो है उसकी अहमियत खुदा के नजदीक काबे की तरह है। वह काबे की तरह मोमिन की अहमियत है। नबी ने आगे बढ़ के कहा या अली अंत बिमंज़िलतिल काबा, या अली अंत बिमंज़िलतिल काबा, ए अली तुम काबे की तरह हो। अब जो आज हमसे सवाल किया जाता है, आ गए टीवी चैनल के ऊपर, क्यों नहीं गए अली लेने के लिए? बताओ किसके घर में काबा आया है? सलावत पढ़ेगा बाबा से बुलंद। नहीं कनेक्ट आप लोग, मजलिस पूरी तवज्जो के साथ सुनी जाए। अल्लाह अकबर। बस ये तो किसके घर में काबा आया? काबे तक जाना पड़ता है। मुसलमान जो भी हो, किसी भी फिरके का हो, किसी भी मसलक का, वो काबे तक जाता है। काबा उस तक नहीं आता, काबा उस तक नहीं आता। नहीं समझ में आया तो सुनते चलो। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के से निकलने लगे ना, मौला अब्बास ने जो खुतबा दिया है खाने काबा की छत पर, तो एक मरतबा आपने ये जुमला कहा कि दुनिया काबे की तरफ आती है, अगर हुसैन यहाँ से चले जाए तो हुसैन के पीछे काबा चला जाए। तवज्जो है ना आपकी? अल्लाह अकबर। यह है मकामे मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये मकामे अली और हुसैन। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अली को पहचान, अली को पहचान, हमारी हैसियत है पहचान, हमारी हैसियत है पहचान। अली को पहचानवाने के लिए तो कुरान की आयतें हैं जनाब, अली को पहचानवाने के लिए तो नबी के खुतबात हैं,
لیکن آؤ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے. ظلم کرنے کے بعد علی کی عدالت کی بات نہ کرنا، احسان فراموشی کے بعد علی کے احسان کی بات نہ کرنا. اپنے رشتہ داروں کے حقوق نہ ادا کرنے کے بعد یہ نہ کرنا کہ علی ابن ابی طالب پیتائے ذی القربہ کی بہترین مثال تھے. وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، 3 باتوں کا حکم دیا، 3 باتوں سے روکا. فحشا آج کے زمانے کا سب سے بڑا چیلنج ہے. اتنا بڑا چیلنج ہے کہ اگر آپ کوئی تبلیغی مجلس بھی سن رہے ہیں تو اس پل سے گزرنا پڑتا ہے. توجہ نہیں ہے. ہدایت کی بات ہو رہی ہے، آپ یوٹیوب دیکھیں گے، فیس بک دیکھیں گے، آپ اندازہ لگائیں خوف خدا، آخرت، تزکیہ نفس، لیکن سامنے سب کچھ. آپ کیا سمجھتے ہیں پولیس رات قیامت کے دن ہے؟ قیامت کے دن پورے صراط، لیکن عزیزو ہماری زندگی میں پورے صراط ہے جس پورے صراط سے ہم صبح سے شام تک گزر رہے ہیں. اس پورے صراط پہ باپ اپنے بچوں کو کیا بچائے گا؟ باپ کے لیے بچنا مشکل ہے. ماں اپنی بیٹی کو کیسے سنبھالے گی؟ ماں کے لیے اپنا سنبھالنا مشکل ہے. اللہ اکبر، ہم کس پورے صراط سے گزر رہے ہیں؟ بہت سنبھالنا. فحشا سے روکا، والمنکر، جھوٹ، غیبت، تہمت، ظلم، اس سے روک دیا. ہو گیا. باقی بغاوت، ریبیلین، ان 3 چیزوں سے روکا گیا. 3 چیزوں کا حکم، بڑی تیزی سے آگے بڑھو. 3 آرڈر، 3 کمانڈز، عدل، احسان، ایتاء ذی القربہ. ٹھیک ہے؟ 3 چیزوں سے روکا، فحاشی، منکرات، انڈیسنسی، پروہیبیشن، پھر اس کے بعد ریبیلین. ان 3 چیزوں سے روکا گیا. اس کے بعد کا یعظکم لعلکم تذکرون، ہم نصیحت کر رہے ہیں تم کو، شاید تم نصیحت پہ عمل کرو. خدا بند تعالیٰ نے اتنی لبرٹی دے دی نا، لعلکم تتقون، لعلکم تذکرون. تم آزاد ہو، تم آزاد ہو. لیکن حسین نے کربلا میں کہا تھا دیکھو جو آزاد ہے نا وہ بے دین نہیں ہوتا. آئے توجہ نہیں ہے، کیا بات تو نہیں پہنچا سکا. اور یزید کے لشکر کو خطاب کر کے حسین نے یہی تو کہا تھا، یا تو دیندار بن جاؤ یا آزاد بن جاؤ، کیونکہ دینداری بھی فحاشی کا راستہ نہیں ہے، آزادی بھی فحاشی کا راستہ نہیں ہے. تو آزادی تمہیں کہاں لے کے جاتی؟ آزادی گمراہی کی طرف تھوڑی لے جاتی ہے. اس سے بڑا تو کوئی غلام ہی نہیں جو اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے وہ کرتا ہے. توجہ. اور جو خدا کا غلام ہو جاتا ہے نا وہ سب کی غلامی سے بچ جاتا ہے. اور جو خدا کی غلامی کا انکار کر دیتا ہے نا، اس کا غلام، اس کا غلام، اس کا غلام، اس کا غلام. اللہ اکبر. کہاں بات پہنچی؟ 3 چیزیں تھی نا. یہ 3 چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. ہے میرے ساتھ ہے نا آخر تک؟ یہ 3 چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہیں. پہلی چیز تھی عدل، جس کا حکم دیا، روکا کس سے؟ فحاشی کا. اگر معاشرے میں عدل نہیں ہوگا تو فحاشی عام ہوگی. آسان کرتے ہیں. دنیا بھر میں جب اس طرح کا لا لایا گیا تو اس لا کو عدالت کے سائے میں لایا گیا. ارے نہیں بات پہنچا. اس طرح کے لا کو جو قانون کو لایا گیا نا تو عدالت کے سائے میں لایا گیا. تو آپ کی سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو پتا چلا عدل ہوگا تو فحاشی ختم ہوگی. اس کے بعد کا احسان. احسان ہوگا تو منکرات ختم ہوگے، پھر تہمتیں نہیں لگیں گی، تب جھوٹ نہیں بولا جائے گا، تب ایک دوسرے کے خلاف سازشیں نہیں ہوگی. احسان کرو، احسان کرو. یہیں پہ ایک جملہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بہت ہی بہترین صلوات پڑھی، مگر اس سے بہتر کی آپ صلاحیت رکھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو عزیزان اکرام، 19واں رمضان ہے. اس میں سے 2 رمضان بیرون ملک ہیں، 2 رمضان پڑوس کے شہر، باقی آپ کے ساتھ. اور آپ کے ساتھ
محبتوں کا عالم یہ کہ آپ کے ساتھ میں نے کویت اور لندن دونوں جگہ کے وعدے کو چھوڑا ہے اور آپ کے درمیان. عزیزو گھر پہلے ہے باہر بعد میں. سلامت پڑھے گا وہ آواز ہے آئیے تو پوری توجہات رہے اعمال اور دعا میں. تو عرض یہ کراتا ہے احسان. مولا کہتے ہیں احسان کرو حکومت کرو. علی نے احسان کر کے قیامت تک کے لیے حکومت کر لی. نہیں توجہ ہے. علی نے احسان کر کے قیامت تک کے لیے حکومت کر لی. اگر نہیں کر لی تو غیر مسلمین کتابیں علی کے لیے نہ لکھتے. علی عادل, علی آقا, علی مولا. عدالت کا اگر کوئی چہرہ ہے تو وہ علی. بس چہرے کی بات ہوتی نا, کوئی چیز کیسے پہچانی جائے گی. کووڈ کے دنوں میں پورا چہرہ کور نہیں ہوتا تھا, اتنا ہی کور ہوتا تھا, پہچان نہیں پاتے ہے نا. توجہ بازی تو عدالت کا چہرہ علی, عبادت کا چہرہ علی, ولایت کا چہرہ علی, سخاوت کا چہرہ علی, اطاعت کا چہرہ علی, کرم کا چہرہ علی, سخاوت کا چہرہ علی, عزت کا چہرہ علی, عظمت کا چہرہ علی. بازیدو اگر دین کا چہرہ کوئی ہے تو وہ علی ہے. توجہ ہے نا, توجہ ہے نا آپ کے. اللہ اکبر. آئیے بات کہاں سے کہاں پہنچی. علی کہتے ہیں احسان کرو حکومت کرو. یہ علی آپ نے تو واقعی حکومت کی. وائس آف ہیومن رائٹ, یعنی کہ حکومت کا ثبوت ہی ہے. لکھنے والا کون ہے؟ ایک غیر مسلم ہے. اس پہ تو بات نہیں کرنے جا رہا ہوں, آگے موقع ملے گا بات کروں گا. آگے بڑھنے جا رہا ہوں, تیزی سے آگے بڑھنے جا. لیکن علی کے تو دشمن بہت سے تھے. تاریخ کی کسی بھی کتاب کے اندر تم اٹھا کے دیکھ لو, اپنوں نے یا غیروں نے لکھی نا, جس نے بھی لکھا سب نے یہ لکھا علی قتلا فی محرابہ لشدت عدل. دنیا کے حاکم کرپشن کی وجہ سے مسلمان خلفاء کے لیے نہیں ہے, دنیا کے حاکم کرپشن کی وجہ سے قتل کیے گئے, کنبہ پروری کی وجہ سے قتل کیے گئے, ظلم کی وجہ سے قتل کیے گئے. علی اپنے ابی طالب کے لیے دشمن نے بھی لکھا علی عدالت کے لیے قتل کیا گیا. جو عدالت کے لیے قتل کیے گئے وہ علی, جو دین کی بقا کے لیے قتل کیے گئے وہ علی. بات پہنچ گئی نا اب تک. اچھا اتنا طاقتور ہو, ہم نے جب بھی کسی کو طاقتور دیکھا نا تو طاقتور ہونے کا مطلب ہے کہ بندہ نرم نہیں ہوتا ہے نا. بریو مینس کوئی پاسبلٹی نہیں کہ ایک آدمی ہمبل بھی ہوگا, سافٹ بھی ہوگا. لیکن یہ علی جب میدان جنگ میں جاتے ہیں تو اتنے بہادر, کرسی عدالت پہ جاتے ہیں تو اتنے فیصلے کے سلسلے میں سخت, بچوں یتیموں کے پاس بیٹھتے ہیں تو اتنے نرم, اتنے نرم کہ بچے کی بھوک پر علی بچے سے زیادہ بلند آواز سے رونے لگتا. پتہ تاریخ کہتی ہے بچے یتیم بچوں کے لیے علی یتیم بچوں سے زیادہ رو رہے ہیں. میں کہاں سے شروع کروں؟ شب ضربت ہے نا, بس 2-3 واقعات اور احادیث کو بیان کرتا ہوا چلوں. قرآن مجید میں کہا امل یتیمہ فلا تقہر, تم یتیموں پر ظلم نہ کرو نا. پتہ کائنات کا جو سب سے بڑا بادشاہ ہے نا, اسے جو بھیجا نا زمین پر تو اسے داغ یتیمی دیا گیا رسول خدا. اور جسے داغ یتیمی دیا گیا نا تو یہ جملہ سنتے ہوئے چلو, وہ میرا نبی مسجد نبوی ہے, نماز فجر ہے, رسول کے اس واقعے سے علی کی یتیم پروری سمجھا رہا. مسجد نبوی ہے, علی نے نبی نے نماز فجر پڑھائی ہے, اصحاب موجود ہیں, نماز فجر پڑھا چکے, نبی منبر پر خطبہ دے رہے ہیں. ایک مرتبہ نبی نے اپنی 2 انگلیاں اٹھائی, دیکھ رہے اسے سبابہ کہتے ہیں, اسے وسطیٰ کہتے ہیں. وسطیٰ نے مڈل وہاں, سبابہ انڈیکس فنگر جسے ہم کہتے ہیں. کہ یہ 2 انگلیاں علی نبی نے اٹھائی. کبھی اس سے پہلے اٹھاتے نہیں, جب جو اٹھائی تو پورا مجمع دیکھے گا نا. ایک جملہ کہیں اگر مسجد نبوی میں, اچھا اس روایت کو سارے مسلمان لکھتے ہیں پڑھتے نہیں, ایک جملہ تمہارے حوالے کراؤ, غزیری مجمع, اگر مسجد نبوی میں رسول خدا بیٹھے خطبہ دینے, تقریر کے دوران
खतीब जो है हाथ के इशारे करता है, सबने लिखा कि नबी ने 2 उंगलियां उठाई और उसके बाद हदीस बयान की। तो मुझे एक जुमला कहने दें, अगर मस्जिद नबवी में उठी हुई 2 उंगलियां नबी की दिखाई दे रही हैं, तो गदीर के मैदान पर मिंबर पे रसूल ने खड़े होकर एक मर्तबा अली को दोनों हाथों से बुलंद किया और कहा, मन कुन तो मौला फहाजा अली और मौला। क्या मुसलमानों को दिखाई नहीं दिया? है नहीं? एक मर्तबा नबी ने कहा, जिस तरह मेरी 2 उंगलियां दिखाई दे रही जुड़ी हुई, सुन रहे ना, कि मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह तुमसे वादा करता हूं, काफिल यतीम, जो किसी यतीम की किफालत करेगा। शबे जरूरत है किसकी? अबुल हसन। सुनोगे मेरे साथ? तो जुमला है, सुनो। अबुल हसन, अबुल हुसैन, अबुल हसनैन, अबुल अइम्मा। अगला जुमला सुनोगे, अबुल अयताम। अली का ये तुमने लक़ब सुना, कुन्नियत सुनी है, अबुल अयताम। यतीम का बाप नहीं, यतीमों का बाप। उस जमाने के यतीमों का बाप नहीं। आज तक दुनिया में अगर कोई यतीम है ना, तो उसे फख्र से कहना चाहिए, मेरा बाप चला गया लेकिन अली मेरा बाप है। क्योंकि अली ने कूफे के यतीमों से कहा, तुम्हारा बाप मर गया, अली तुम्हारा बाप है। कहो यमन में अगर कोई यतीम है ना, उसके कफील को अली कहते हैं। या गजा में जो यतीम है ना, उनके कफील को यतीम कहते हैं। किफालत तो वही कर सकता है ना। बाप और माँ किसे कहते हैं जानते हो? खुद भूखा रहे और लातों की लाते। ये तो मैंने सिर्फ अली और फातिमा के घर में देखा, कहीं और नहीं देखा। समझ में ना? अल्लाह पर युतिमून ताम, सूरह दहर ना, युतिमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। ये अल्लाह की राह में खिलाते हैं, मिस्कीन को खिलाते, यतीम को खिलाते, असीर को खिलाते। एक जुमला मैं के मुझे कहने दिए, मुसलमानों ने जो किंग का, हाकिम का, रूलर का कॉन्सेप्ट पेश किया, का मुसलमानों में रूलर उसे कहते हैं जो उम्मत का खा जाए, इस्लाम में उसे रूलर कहते हैं जो अपने पेट पर पत्थर बांधे, फाका करे, अपने हिस्से की रोटियां दे। हमारे रूलर उसे कहते हैं, वरना रूल्ड आउट। हमारे नजदीक है ही नहीं, हम उसे तस्लीम ही नहीं करते, इनकार है उसका। आगे बढ़ते, तो जिसने यतीम के साथ उसने सुलूक किया, किफालत की, नबी कहते हैं मेरा वादा है, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का वादा है। जैसे ये 2 उंगलियां जुड़ी, उसी तरह से जन्नत में वो मेरे साथ होगा। जन्नत बहुत बड़ी है, नबी के साथ होगा, किफालत करने वाला। किसकी? यतीमों की। एक कहा था बनी हाशिम की यतीम, दैट वाज द जनरल ना, बिल्कुल जेनरिक वो जो है ना आपका इस स्टेटमेंट है। बनी हाशिम नहीं कहा, सादात नहीं कहा, किसी भी यतीम की किफालत की तो जन्नत में मेरे साथ इस तरह रहेगा। एक जुमला मुझे कहने दे, अगर किसी मुसलमान यतीम की कोई किफालत करे तो जन्नत में पैगंबर खत्मी मर्तबत के साथ रहे। और जब पैगंबर खत्मी मर्तबत यतीम थे, तो अगर किसी ने परवरिश की तो मुसलमानों बताओ वो अबू तालिब कहाँ रहेगा? वो अबू तालिब कहाँ रहेगा? अल्लाह अकबर, काफिर और यतीम। अच्छा, जो नहीं करते यतीमों की परवरिश अपनी है। आज की रात सिर्फ यतीम, चंद बातें होंगी, जहमत तमाम हो जाएगी, हो सकता है सिलसिला आगे बढ़े। स्पॉन्सर कीजिए, उनकी एजुकेशन में कंट्रीब्यूट कीजिए। 19, 20, 21 कम से कम इन 3 रातों में अगर हमसे हो सके तो 3 यतीमों का अगर हमने खर्चा उठा लिया, यकीन मानो मौला आपसे राजी। मैसेज पहुंच गया आप तक ना? आलिया की मंजिल।
لیے کہ کافل الیتیم، ہم کئی مرتبہ یتیموں کی مدد تو کرتے ہیں لیکن اس کے بعد کہتے ہیں، سناتے ہیں، تان و تشنیع کرتے ہیں. قرآن مجید سورہ بقرہ آیت کا نمبر 264 قرآن مجید کہہ رہا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا. تم اپنے صدقے کو ریمائنڈ کر کے، سنا کر، تان و تشنیع کر کے، بیان کر کے، پبلسائز کر کے، وہ آپ فیس بک پہ لا کے انہیں ذلیل نہیں کرو. قرآن کہہ رہا ہے تم اپنے صدقے کو باطل مت کرو، کینسل مت کرو. ڈو ناٹ کینسل اٹ. پہلے کہہ دیا کینسل. اب آئیے ان کو رسپیکٹ دینا، ان کی ڈگنیٹی سنیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث کا پہلا لفظ پڑھ رہا ہوں، توجہ ہے نا. خیر بیوتکم، خیر بیوتکم، تمہارے گھروں میں سب سے اچھا گھر جہاں انٹیریئر بہت اچھا ہو. خیر بیوتکم، جہاں عمارت اچھی ہو. خیر بیوتکم، جانتے ہو خیر بیوتکم کیا ہے؟ کہتے ہیں خیر بیوتکم بیت فیہ یتیم مکرم. تمہارے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ جس گھر میں یتیم کو عزت دی جاتی. اپنے گھر کو اچھا چھت نہیں ہے، دیواریں مٹی کی ہیں، گھر کی چھت ٹپک رہی ہے، لیکن اگر تمہارے گھر میں کسی یتیم کو عزت دی جا رہی ہے نا تو رسول فرماتے ہیں وہ تمام گھروں میں سب سے اچھا گھر ہے. بتاؤ پبلک جس گھر کو اچھا کہے وہ اچھا گھر ہے یا جسے رسول کہے؟ جسے رسول کہہ رہے ہیں آؤ اپنے گھروں کو اچھا گھر بنا لے. میں یہ نہیں کہ انٹیریئر بھی اچھا ہو، آپ کی بلڈنگ بھی اچھی، لیکن اس گھر میں یتیموں کو عزت دو. آؤ اگلا جملہ سنو. بہار الانوار Volume 41, page 220, 21 to 22. پورا سلسلہ ہے یتیموں کے سلسلے میں گفتگو ہے اور میرے مولا علی بن ابی طالب کے احسانات کا تذکرہ. مولا کا نام آ جائے تو صلوات پڑھ لیں گے. واقعہ ہے عبد الواحد ابن زید، نام یاد رہے گا؟ عبد الواحد ابن زید کہتا میں حج کے لیے جاؤں. میں اسی واقعے کے ساتھ دو باتیں کر کے ذہن تمام کروں. عبد الواحد بن زید کہتا میں حج کے لیے جاؤں. میں خانہ کعبہ کے پردے کا بوسہ دے رہا تھا. پھر میں کہوں گا، بار بار کہوں گا، سن لیجیے گا، عمرہ اتنا آسان نہیں ہے، حج اتنا آسان نہیں ہے. ماشاءاللہ پچھلے دنوں پاکستان سے 200 لوگوں کا قافلہ حج کے لیے گیا، اور ایک اس سے چھوٹا قافلہ گیا اور اس میں کوئی مولانا صاحب بھی موجود تھے. پہلی مرتبہ کے ڈائریکٹ لوگ مکے میں چلے گئے، احرام پہنا کے لے کے چلے گئے اور اس کے بعد کا ہوٹل میں آرام کر لو. اور اس کے بعد کہا کہ مسجد تنیم جو ہے وہ بھی ایک میقات ہے، وہاں بعد میں لے جا کے انہوں نے میقات کے اعمال کروائے. اللہ اکبر، یہ بے خبری کا عالم ہے. دیکھیے ہم جا رہے ہیں پاکستان، ہو لیں گے، عمرہ کر لیں گے. اگر ان کے اوپر گفتگو کروں تو کم سے کم 10 مجلسوں کی ضرورت ہے، اتنے ایرر ہو رہے ہیں. پہلا طواف ہے، اس کے اندر 7 چکر لگائے گئے. طواف النساء کے اندر 1 چکر لگایا. ایک جوڑا جو ہے مڈل ایسٹ سے گیا، اس نے کیا کیا، رات کو 2:45 بجے فون آتا ہے، مولانا ہم نے 1 چکر لگا لیا، ہمارا ہو گیا نا، کیونکہ ہم نے مرحوم کی طرف سے کیا ہے. اب آپ 7 چکر، اس کے ساتھ 2 رکعت نماز، بہت لمبی، بہت سے مسائل ہیں اس کے اندر. اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ جانتے ہیں ان مسائل کے اندر ہم جو بہت زیادہ فوکس ہیں، بہت زیادہ احتیاط کرنے کے لیے کہتے ہیں عزیزوں احرام سے نہیں نکلے گا، کفارے پر کفارے، کفارے پر کفارے، بیوی حرام، شوہر حرام. مناسک حج کے اندر جو ہے نا وہ بھی سارے مسائل، لیٹسٹ مسائل نہیں موجود ہیں. آپ پرانی مناسک حج دیکھے چلے جائیں. ایک جگہ تو یہ ہوا کہ ہمارے شہروں میں سے ایک شہر سے کچھ لوگ گئے ہوئے تھے
قافلے کے اندر. تو پہلا عمرہ, اس کے بعد پہلے عمرے کے بعد افضل ہے سر منڈانے, لیکن یہ نیت کر کے سر منڈوا دیا گیا کیونکہ سنو پہلا حج جو ہوتا اس کی طرف, تاکہ پہلی مرتبہ کیونکہ آپ نے عمرہ مفردہ کیا تو سر منڈانا واجب ہے. منڈانا واجب نہیں ہے, تفسیر ہے وہاں پر. یہ 2-3 مسئلے بیان کر دیے, لہٰذا توجہ رہے, اس کو ایزی نہ لے کے چلیں. واپس آتے ہیں ہم مسئلے کی طرف, مسئلے سے واپس آتے ہیں واقعے کی طرف. ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجیے گا. اسی طریقے سے آپ اسی طرح سے طواف کے دوران آپ وہ باقی خانہ کعبہ کا بوسہ, رکن یمانی, یہ تمام چیزیں نہیں کر سکتے. طواف کمپلیٹ ہو جائے, نماز کمپلیٹ ہو جائے, اس کے بعد ایک نے تو ابھی پچھلے دنوں یہی ہوا, وہاں سے کہا منا نا میں نے اپنے طواف کر لیا ہے, اپنی وائف کو ڈھونڈ رہا ہوں, اس کے بعد میں نماز پڑھوں, فوراً نماز پڑھنی ہے, بہرحال واپس آتا ہوں. بس یہ تو ہو کیا رہا ہے. عبد الواحد ابن زید, یہی بیان کیا نا میں, عبد الواحد ابن زید کہتے ہیں میں نے خانہ کعبہ کو کی دیوار کو پکڑ کے دعا کر رہا تھا, ایک مرتبہ میں نے دیکھا بڑی فصیح و بلیغ زبان کے اندر, ایلیفنٹ لینگویج, ایک لڑکی ہے خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑے ہوئے دعا کر رہی ہے. میں بھی اپنی بچی کے ساتھ گیا تھا, میری بچی بھی 5 سال کی تھی. میں نے اپنے بچوں کو لے جایا کرو طواف کے لیے, حج کے لیے بڑی تربیت ہوتی ہے. ان عمر میں ہم نے چھوٹے بچوں کو ہم بھی لے کے گئے, ہمیں بھی یاد ہے, ہماری کچھ ایسی یادیں بھی ہیں. بس ہی لو میں ایک مرتبہ پردے کو پکڑا, دعا کرنے لگا. اب جب دعا کرنے لگا نا تو میں نے دیکھا کہ ایک بچی بہت ایلیکوینٹ ہے. اس کے بعد کہتی ہے اے میرے معبود, تجھے تیرے اس نبی کا واسطہ اور اس کے وسیع برحق کا واسطہ کہ جس کو تو نے منتخب کیا ہے, جس نے پوری کائنات میں عدالت کا نظام قائم کیا. گفتگو عدالت پہ تھی نا, یتیم بچی کہہ رہی. پتہ ہے عدل کا نظام ہمارے معاشرے میں اگر کہیں چلتا بھی ہے نا تو بڑوں کے سپورٹ میں ہوتا, چھوٹوں کے لیے. یتیم لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا, بیواؤں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا. یہ ہمارے سماج کا ایک الگ ٹریجڈی ہے. کہ ایک مرتبہ لڑکی کہتی ہے کہ اس وسیع برحق کا واسطہ کہ جسے تو نے منتخب کیا, پبلک نے نہیں چنا تھا, جس نے سب کے ساتھ برابری کا سلوک کیا, معبود میں تجھے اسی کی قسم دیتی ہوں, میری دعا کو قبول کر لے. کہا میں نے کہا کہ اتنی فساد و بلاغت کے ساتھ یہ لڑکی گفتگو کر رہی ہے, تو میں نے کہا کہ بیٹی کیا تو علی کو جانتی بھی ہے, کیا تو علی کو جانتی, کس کی بات کر رہی ہے. مولا کائنات کی طرف اشارہ تو ہو چکا تھا. اب اس کے بعد اس نے جو مولا کے فضائل بیان کیے نا, سنو ایک ایک لفظ کی قدر کرنا, بڑی محنت کی گئی یہاں پر. ایک مرتبہ کہتی ہے ہاذا ہوا عالم الاعلام, جو پہچانے ہوئے لوگوں میں سب سے زیادہ پہچانا ہوا ہے. عالم الاعلام جو پہچانے ہوئے لوگوں میں سب سے زیادہ پہچانا ہوا ہے. باب الاحکام جو احکام شریعت کا دروازہ ہے, باب الاحکام. اور اس کے بعد اگلا جملہ قسیم الجنت والنار, جو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا. ربانی حاضر الامہ, نبی کی امت کا پالنے والا. اچھا پالنے والا نا, رب رحمہما کما ربیانی صغیرہ. ایک جملہ اور یہاں پر کہتا ہوں, تو میں نے 3 رمضان کو قائم میں کہا تھا. عزیز و تربیت کی جب ہم اولاد کی بات کرتے ہیں, ایک جملہ دیکھو, جانوروں کے بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں, درندوں کے بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں, ہاتھی اور شیر و بھیڑیے کے بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ پالے گئے ہیں, پرورش نہیں کی گئی ہے, تربیت نہیں کی گئی ہے. تو اپنے بچوں کو پالیے نہیں, تربیت کیجیے, اپنے بچوں کی تربیت کیجیے. بات مانیے نا آپ. اگلا جملہ کا ربانی حاضر الامہ, اور اس کے بعد کا وراث الائمہ, اور امامت کا سر ہے, تاج ہے, راس ہے. اور اس کے بعد کا اخو النبی, نبی کا بھائی ہے, اخو النبی. وہ وصی ہو, اور اس کا وصی ہے. وہ خلیفہ ہو, اور ان کا خلیفہ ہے. فی حاضر الامہ, اس امت میں. ھذا ہوا علی ابن ابی طالب. صلی علی محمد محمد صلوات اللہم صلی علی محمد
अखुन नबी जो कहा ना, रसूल की हदीस है, बाप की हदीस है का अना व अलीउन अबाबा हादिहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। बाप की जिम्मेदारी है ना किफालत करे, तो तमाम की किफालत करते। अब अगला जुमला सुनो, अगला जुमला क्या होता है? अब जब उसने कह दिया ना, तो उसके बाद कहा तुम जानती हो मेरी भी वाली से, सारे अल्फाज तो बयान कर दिए सिफात। तो कहती हाँ, कहती कि जंगे सिफीन में मेरा बाबा कत्ल कर दिया गया। कहा किसकी बेटी हो? कहा उसकी बेटी हूं जिसके लिए रसूल ने कहा या अम्मार सतक़्तु लक अल्फ़ियतल बाक़िया, मैं उसकी बेटी हूं जिसके लिए मेरे नबी ने कहा था या अम्मार तुम्हें अनक़रीब वो गिरोह कत्ल करेगा जो बागी, यजीद बागी नहीं, उसका बाप भी बागी है। कहा मैं उसकी बेटी हूं। कहा हमारे यासिर की बेटी हो? कहा मैं और मेरा भाई छोटे थे, मेरा मौला मेरे बाबा की शहादत के बाद हमारे घर आए थे। मैंने कहा इस वाक़े के बाद तो बहरहाल मसाइब पी जाऊंगा। कहा मेरे बाबा की शहादत के बाद हमारा कोई नहीं था, लेकिन मेरे मौला हमारे घर आए थे। एक चीज और समझ में आ गई, दुनिया में कहीं पे भी कोई शिया अगर यतीम हो जाए ना तो उसे घबराना नहीं चाहिए, उसके घर वालों को घबराना नहीं चाहिए। तुम्हारा बाप अली इब्न अबी तालिब है, जब भी तो यतीमान कूफा से कहते घबराना नहीं, अली तुम्हारा बाप है। अल्लाह अकबर। उसके बाद क्या हुआ? कहा हम दोनों को बहुत तेज बुखार था, इतना शदीद बुखार हुआ, और उसके बाद हम लोगों को चिकन पॉक्स हो गया। चेचक नहीं कर रहे। चेचक के नतीजे के अंदर आपने देखा होगा, जब चेचक बहुत सी ज्यादा शदीद हो जाती है तो आंख की बीनाई चली जाती है। कब वो आंखों पर उसका असर हुआ, दाने निकल आए, हमारी आंख की बीनाई चली गई, आई साइड चली गई। कब हमारे घर के दरवाजे को एक करीब में खटखटाया, और उसके बाद पूछा हमारे घर में पूछा गया कि आप कौन है? कहा मैं तुम्हारा बाप है। उसके बाद एक मर्तबा हम दोनों बच्चों को पास बिठाया, और उसके बाद फिर क्या तकलीफ है मेरे बच्चों को? कहा बाबा हमारी आंखों की बीनाई चली गई है। कहा एक मर्तबा मेरे आका ने क्या किया कि हमारी आंख पे अपना हाथ रखा, और उसके बाद हमारी बीनाई वापस आई, और ऐसी वापस आई जहां तक कोई नहीं देख सकता, हम देख लेते। और उसके बाद कहती है बच्ची, उसने 2-3 अशार पढ़े, और उसके बाद अशार पढ़ने के बाद एक मर्तबा अब्दुल वाहिद इब्ने ज़ैद से पूछती, क्या तुम भी अली से मोहब्बत करते हो? क्या तुम भी अली से मोहब्बत करते हो? अब्दुल वाहिद इब्ने ज़ैद कहते हैं हाँ मैं भी आका अली से मोहब्बत करता हूँ। कि अगर आका अली से तुम मोहब्बत करते हो ना, तो तुमने उस रस्सी को थाम लिया जो रस्सी टूटेगी नहीं, और वो तो नुस्खा है कि उस रस्सी को थाम लिया जो टूटेगी नहीं। और उसके बाद एक मर्तबा वो लड़की ने, छोटी सी बच्ची 5 साल की, अशार पे अशार पढ़ती जा रही। अली कितना फसीह व बलीग है, जो मोहब्बत करने लगता है एलिफेंट हो जाता है। मैं एक मर्तबा उस बच्ची ने कहा कि अगर दुनिया भर की सारी दौलत हमें दे दी जाए, उसके बदले में कहा जाए कि अली की मोहब्बत को छोड़ दो, तो हम छोड़ नहीं सकते। अल्लाह अकबर। अली का मोहब्बत करने वाला अगर दुनिया की दौलत को ठोकर मार दे, तो अली कैसे दुनिया की हुकूमत के पीछे जा सकते हैं? हाँ अजीजों, आज 19 रमजान की शब आती, क़यामत की शब है अजीजों। अल्लाह अकबर। आज की रात ये अली इब्ने अबी तालिब के लिए और उस घराने के लिए नहीं, पूरी तशय्यो के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं, दुनिया के शरीफ इंसानों के लिए, अदल खाहों के लिए बड़ी मुसीबत की रात है। कितनी मुसीबत की रात है अजीजों। अली इब्ने अबी तालिब का एक दस्तूर ये भी था, अपने बच्चों के घर मेहमान होते थे। कभी हसन के मेहमान है, अरे कभी हुसैन के, कभी ज़ैनब उम्मे कुलसूम के। आज 18 रमजान को अली इब्ने अबी तालिब इफ्तार करने के लिए अपनी बेटी, छोटी बेटी उम्मे कुलसूम के पास आए। हाँ, बेटी ने एहतमाम किया। अजीजों, आज की रात का एक मैसेज ये है कि वालिदैन बच्चों से जुड़े रहें, बच्चे वालिदैन से जुड़े रहें। अल्लाह अकबर। दीन रोकता नहीं, दीन जोड़ता है। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, अहसनल जज़ा। अली के लिए इफ्तार में बेटी क्या लाई है? नमक भी है, दूध भी है, रोटी भी है, पानी भी है। एक मर्तबा अली ने कहा, ए बेटी क्या तेरे बाप ने एक वक्त में 2 नेमतों से इस्तेफादा किया है? पर उम्मे कुलसूम ने क्या किया? पर नमक उठा लिया ताकि बाप अरे दूध से इफ्तार कर ले। बेटी ने कहा बाबा इफ्तार कर ले। अली ने कहा ए बेटी, अरे मैं नमक से इफ्तार करूंगा। ये बेटी की मोहब्बत
दो, मैं कहूंगा ए उम्मे कुलसूम, अरे तुमने सही किया, अरे ये आखिरी इफ्तार है, ये आखिरी इफ्तार है अली इब्न अबी तालिब का, वजज़ाकुमुल्लाह खैरल